قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دی روز در بستاں سراہما طوطیاں نے خوشنوا گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکبالہ بلبلیں بھی سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کہتی تھی سب باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ کمریاں ہیں ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں
کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالی، چڑیا کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مہینوں کا بادشاہ مہینہ، دنوں کا بادشاہ جمعہ کا دن، اللہ کی کتابوں اور کلام کا بادشاہ قرآن پاک، اور یہ امتوں کی بادشاہ۔ چار بادشاہ جمع ہیں، اور ان چاروں بادشاہوں کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ پھر تیسرا بھی آئے گا، چوتھا بھی آئے گا، پھر عید کی خوشیاں بھی آئیں گی۔ دعا کریں اللہ قبول کر لے۔ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ ہم جتنے ہیں پوری شان کے ساتھ، آن کے ساتھ، بان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، برکت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ جو اس مہینے کا حق ہے، وہ رات کا ہو یا دن کا ہو، دوپہر کا ہو یا شام کا ہو، سحری کا ہو یا افطاری کا ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے کیا رکھا ہے، تو میری امت ہمیشہ دعا کرے کہ 12 مہینے رمضان رہے، یہ مہینہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، کچھ نادان بھی ہیں، کچھ لا علم بھی ہیں، اگر یوں کہوں ان پڑھ ہیں، ناراض نہ ہونا۔ ہم نے جس طرح آج تک اپنے اللہ کو نہیں جانا، اپنے رسول کو نہیں جانا، اپنے قرآن کو نہیں جانا، ہم نے رمضان کو بھی نہیں جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، گزشتہ جمعہ میں نے اس پہ بات کی تھی، یہ وہ ماڈل ہے جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہم نکموں کے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ مٹی کے گارا اور مٹی کا آٹا بنا ہوا انسان دربار خداوندی میں اتنی عظمت رکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو یوں بھی کہتے کہ تم میرے در کے کتے ہو، تم پر روزے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو میرے ہو، جو میرے عشق اور میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جو میری وحدانیت اور میری توحید کو مانتے ہو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ ماں کبھی کبھی
غصے میں آ کر بیٹے سے کہتی ہے او روٹی پہیا تک لے تن لے، جب اس کا موڈ ہوتا ہے۔ جب تھوڑا سا موڈ اور آف ہوتا ہے تو کہتی ہے او پہیا کھا لیں۔ ہڈ حرام سارا دن گھر پڑا رہتا ہے، کماتا ہے نہیں، بوڑھا ابا کماتا ہے، اور پھر میں تیری روٹیاں بناتے بناتے تھک گئی، وہ پڑھیے کھا لے۔ ایک یہ انداز ہوتا ہے ماں کا۔ اور ایک تیسرا انداز ہوتا ہے ماں کا، اپنے گوڑے کے ساتھ بٹھاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی اماں کو یاد کرتا ہوں، آپ بھی یاد کرتے ہوں گے کہ کبھی ایسا موقع بھی زندگی میں آیا کہ میں رات کو گھر دیر سے آیا تو اماں کو پتہ تھا اس نے کھانا نہیں کھایا، تو بہنوں سے کہتی تھی خیال رکھنا، قاری صاحب آئے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اس کو گرم کر کے دینا، تکلیف نہ ہو۔ اور میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ میں نے رات کو دیر سے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہنوں کو بجائے دروازے پہ وہ خود کھڑی ہوتی تھی، اماں تجھے نیند نہیں آئی؟ کہا بیٹا تیری انتظار میں بیٹھے رہی، پتہ نہیں تیری بہنیں دروازہ کھولیں گی نہیں کھولیں گی، میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ خود چولہے پہ بیٹھ جاتی تھی، اس زمانے میں گیس کے چولہے تو ہوتے نہیں تھے، لکڑیاں جلائیاں جاتی تھیں گھر میں، چولہے پہ توا رکھا جاتا تھا، پھر وہ پہلے پکے ہوئے کو گرم نہیں کرتی تھی، روٹی کو تازہ پکا کے کھلاتی تھی۔ میرا اللہ اپنے محبوب کی اس امت پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفقت اور محبت رکھتا ہے۔ ایک ماں کی محبت اتنی، 2 کی اتنی، 3 کی اتنی، جزاک اللہ۔ میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بندے سے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے 400 سال اللہ کی بندگی کی اور حقیقی بندگی کی۔ 2-4 سال کے بعد وحی آئی، وہ کتے ہم نے تیری ساری نیکی برباد کر دی، ہمیں تیری ایک دن کی بھی نماز قبول نہیں۔ وہ بزرگ یہ سن کر وجد میں آ گئے، خوشی میں جھومنے لگے۔ مریدوں نے حیران ہو کر کہا کہ اللہ کے ولی 400 سال عبادت کی، وہ بھی مردود ہو گئی، اور مردود بھی ایسی ہوئی کہ کتے کہہ کے مخاطب کیا گیا، آپ پھر بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو بزرگوں نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب تھا، اللہ کے بندے شکر نہیں کرتے ہو کہ اس نے آج ہم سے بات تو کی ہے، ہم اس قابل ہیں وہ ہم سے بات کرے۔ بھائی اس کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی زبان چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے موسیٰ کا چہرہ چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے خلیل اللہ کا چہرہ چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے عیسیٰ روح اللہ جیسا مقدس انسان چاہیے۔ ہم گلی کے کتے چوڑے، معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم اس کی کتاب میں ہیں۔
کتا بھی تو اس کی مخلوق ہے نا، ہمیں کسی مخلوق میں تو یاد کیا اور کریں گے۔ امید ہے کہ ایک دن وہ میرے بندہ کہہ کے ہم سے بات کرے گا۔ ہمیں یوں بھی نہیں کہا میرے بندو، توجہ دینا میری اس بات پر، ہمیں یوں بھی نہیں کہا میرے بندو تم پہ روزے فرض ہیں، نہ، حالانکہ ہم اس کے بندے ہیں، کہو بے شک ہیں نا، اسی کے بندے ہیں، بے شک گندے ہیں لیکن بندے تو اسی کے ہیں نا۔ اس نے بڑے پیار سے بنایا ہے ہمیں، اور پیار سے بنا کر صرف ہمیں چھوڑا نہیں، محمد مصطفیٰ کا پیار سے امتی بنایا ہے، اور ساری امتوں کا بادشاہ امت بنایا ہے، ساری امتوں کی بڑی امت بنایا ہے، ساری امتوں کی قیامت کے دن گواہ امت بنایا ہے۔ وہ ہمیں بندے کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا تھا، اور کہیں کہیں کہتا بھی ہے، لیکن جب روزے کی فرضیت کا ہمیں آرڈر دیا تو یوں نہیں کہا میرے بندو تم پر روزے فرض ہیں۔ پہلے ہمیں پگڑی پہنائی یا ایھا الذین آمنو کی، پھر ہمارے گلے میں تمغہ ڈالا یا ایھا الذین آمنو۔ یاد ہے ایمان پہ پچھلے جمعہ میں نے بات کی تھی کہ ایمان کیا ہے، جو اس کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایمان ہوتا کیا ہے، پیدا ہوئے تو کان میں اپنا نام اس نے ڈال دیا، ہمارے کان میں اپنے محبوب کا نام اس نے ڈال دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا۔ آپ کو پتہ تھا؟ نہیں نا۔ ابا جی بھاگے ہوئے گئے مولانا کے پاس، مولانا گھر بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، کان میں آ کر اذان کہہ دو، ساتھ ہی 5 روپے نکال کر امام صاحب کو ہدیہ بھی دے دیا کہ آپ نے ہمارے بچے کو مسلمان کر دیا، آپ نے ہمارے بچے کو آج مومن کر دیا۔ نہ مانگا، نہ پوچھا، نہ جانا، نہ پتا ایمان ہوتا کیا ہے۔ کہنے والے نے آ کر ہمارے کان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دے رہا ہوں، تو بھی گواہی دے دے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں، تو بھی گواہی دے دے۔ مفت میں مل کے اگر میں صرف اس معنی پہ بیان کروں نا یا ایھا الذین آمنو، تو یقین جانو میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، شہروں میں اس تمغے کو کوئی شیشے کی الماری ایسی نہیں کہ جس میں رکھا جا سکے، یہ اتنا بڑا ہے، ہمارے گھروں کی الماریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ نبی سارے ایمان والے تھے، کہو سارے ایمان والے تھے۔ اس امت میں سب سے پہلا ایمان والا حضرت ابو بکر صدیق تھے، زور سے بولو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت زید تھے نا، پہلے ایمان والے جن کے ایمان کی قسمیں اللہ قرآن میں جا بجا کھاتا ہے۔ اب میرا ایمان، آپ کا ایمان کمزور ہے، تھوڑا وزن والا ہے، ہلکا ہے، اور بے شک ہے ہلکا، ان کے ایمان کے مقابلے میں تو ہمارا ایمان نہیں نا، ان کا ایمان تو بڑا قیمتی، ہمارا ایمان ہلکا۔ لیکن صدقے جاؤں میرے اللہ کے کہ قیامت والے دن جب ایمان والوں کی صفیں لگے گی نا، تو ان ایمان والوں کی صفوں کا سردار جو ابو بکر صدیق ہوگا تو پیچھے کہیں نہ کہیں ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ جہاں وہ جائے گا پھر ہم بھی جائیں گے، کہو بے شک۔ اور وہ کہاں جائے گا؟ کوئی مننے نہ مننے،
ہم تو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک جنت کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے. جب تک ابو بکر صدیق نہیں آئے گا جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور فرمایا یہ واحد شخص ہوگا کہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی ہمیں اعزاز بخش کے ہمارے اندر سے داخل ہو کے جنت میں جا. سبحان اللہ. زور نال نہیں کیا نہیں گل مزیدار نہیں آئی سمجھ کوئی نہیں. سبحان اللہ. زور سے کہہ سبحان اللہ. ایسے سرکار زور سے سبحان اللہ. 11ویں دا ختم ہوندا تے تسی سارے زور نال بول دے نعرہ غوثیہ. محرم کی سبیل ہوتی تو سارے کہتے نعرہ حیدری. آٹھوں دروازے کہیں گے. 8 دروازے. یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب قرآن میں ہے. اس کے 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے. باقی دروازے ساروں کے لیے. جب روزے دار گزر جائیں گے وہ بند ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا او مینوں منن والے ہو. پچھلے جمعے کا معنی کروں میری منن والے ہو. 2 معنی. مجھے ماننے والوں میری ماننے والوں. کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے. روزہ کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ بھی اسی پہ بات کی تھی. دعا کریں اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق دے. بسا اوقات میرا دماغ کام نہیں کرتا آج کل. میری بیماری جو ہے میں اکثر بھول جاتا ہوں. زبان پر آتے آتے جملے رک جاتے ہیں. میری زبان بند ہو جاتی ہے. یہ روزوں کی برکت ہے. میں چل رہا ہوں. آپ حضرات کی دعائیں ہیں. میں چل رہا ہوں. دعا کرتے رہیں اللہ صحت دے اور اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق دے. انشاءاللہ جب میں نہیں ہوں گا پھر میری باتیں یاد آئیں گی آپ کو. روزہ کیا ہے؟ سیانے لوگ جو صدق یقین اور ایمان کے سیانے ہیں. اخبار اور سیاست کے سیانے نہیں. وزارتوں اور عمارتوں کے سیانے نہیں. یہ چوک پہ بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ جو سیاست پہ بحثیں کرتے ہیں وہ سیانے نہیں. یا ٹی وی یا ریڈیو پر بیٹھ کر جو تبصرے کرتے ہیں وہ سیانے نہیں. یہ تو لڑانے والے ہیں قوم کو. سیانے کچھ اور ہوتے ہیں جو ادھر سے بھی سیانے ہوتے ہیں ادھر سے بھی سیانے ہوتے ہیں جن کو حکما کہا جاتا ہے. اور حکما صرف وہ نہیں ہوتے جو نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کی بیماریاں بتاتے ہیں. نبیوں کو بھی اللہ نے حکما کہا ہے. نبی بھی حکیم ہوتا ہے. عالم بھی حکیم ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہے کبھی کبھی اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے کہ بندے کا ماتھا دے کر بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. اسے بیماری کیا؟ علم ایک نور ہے. جس کے پاس علم ہے اس کے پاس ایک لائٹ ہوتی ہے. وہ آپ کے ماتھے کو بھی دیکھ کے پہچان جاتا ہے. وہ آپ کی چال کو دیکھ کے بھی پہچان جاتا ہے. نبی حکیم ہوتا ہے. عالم حکیم. وہ حکیم کہتے ہیں. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے.
میں سیاحوں کی بات کر رہا ہوں. انسان دو چیزوں کا مجموعہ، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں. پہلے ہم خون کا، منی کا ایک قطرہ ہوتے ہیں، پھر خون کا لوتھڑا بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں، پھر ہمیں کھال اور چمڑا لگتا ہے، لوتھڑا ہوتے ہیں. پھر اللہ اس میں روح ڈالتا ہے. روح ڈلتی ہے تو ہمارے ہاں دم آتا ہے، جسے سانس کہتے ہو. لوتھڑے میں جب دم آتا ہے تو پھر آدم بنتے ہو. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ نہیں کہا. میں روزے کی حالت میں 3 دن سے یہ باتیں آپ کے سامنے کہنے کو سوچ رہا تھا، کتابیں پڑھ پڑھ کے. میں نہ پرسوں رات سویا ہوں نہ کل رات سویا ہوں کہ اللہ یہ نورانی مہینہ ہے. زور سے کہو، یہ کیا ہے؟ یہ نورانی مہینہ ہے. کہ میرے منہ سے باتیں ایسی نکلوا جو نورانی ہوں اور ان کے دلوں کے اندر وہ نور اترے. قرآن نے اس مہینے کی کیوں فکر کی ہے؟ میرے پاک نبی نے اس مہینے کی کیوں فکر کی ہے؟ امت کے علماء نے اس مہینے کی کیوں فکر کی ہے کہ 6 مہینے پہلے دعاؤں میں گزر گئے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے، اور جب یہ مہینہ گزر گیا تو 6 مہینے تک اولیاء نے دعا مانگی کہ اللہ اس مہینے کو قبول کر لے. رجب کا چاند نظر آیا تو میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ تو نے رجب نصیب کر دیا ہے، شعبان بھی نصیب کر دے اور پھر ہولے ہولے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہم تو نہیں سمجھے رمضان کو کہ رمضان کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جن کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر بندہ صرف رمضان کے نام کو سمجھ جائے تو اس کو اس کا مہینہ سمجھ آ جائے گا. صرف اس کے نام کو سمجھ لو تو تمہیں مہینہ سمجھ آ جائے گا کیا ہے. را رحمت کی ہے، میم مغفرت اور محبت کی ہے، زواد ضمانت کی ہے، الف اللہ سے امید کی ہے، اور نون نور کی ہے. یہ جو الف باتا سا ہے نا، ہم تو صرف بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، کہو الف. پہلے پڑھتے تھے الف بے تے سے، اب ہم قاری پڑھاتے ہیں الف باتا سا. ہوتا وہی کچھ ہے لیکن فرق ہو گیا، تعلیم بڑھتی گئی. پہلے ہمارے ہاں قاعدے اور ہوتے تھے، اب نورانی قاعدے آ گئے. نہ جانے اور کون کون سے قاعدے آئیں گے. پہلے کو قاری اور ہوتے تھے، اب قاری اور ہو گئے. پہلے مولوی اور ہوتے تھے، اب مولوی اور ہو گئے. پہلے تم بھی کچھ اور ہوتے تھے، تم بھی اب کچھ اور ہو گئے. تمہارا باپ دادا کچھ اور تھا، تم کچھ اور ہو گئے. ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. وہ جنتی لوگ تھے ہمارے باپ دادا، سیدھی سادی زندگی گزار گئے. نہ کدے اینج ہوئے تھے، نہ کدے اینج ہوئے تھے، نہ کدے اینج ہوئے تھے. ایسے چلے تسی تے لچھے والے پراٹھے دی طرح تھوڑے وچ لچھے پہ گئے. کدے اینج ہو گئے، کدے اینج ہو گئے، کدے اینج ہو گئے، کدے اینج ہو گئے. ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. لیکن میری باتیں یاد آئیں گی. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا. راہ
رحمت کی ہے، میم محبت کی ہے، مغفرت کی ہے، ضاد ضمانت کی ہے، الف اللہ سے امید کی ہے، نون نور کی ہے، یہ نورانی مہینہ۔ بعض بندے اپنے آپ کو نورانی کہلاتے ہیں، لقب رکھا ہوا ہوتا ہے، بھاویں اندروں سیاہ کالے ہوں۔ اس مہینے کو تو اللہ کا قرآن نورانی کہتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک نور ہے، شام سے لے کر صبح تک نور ہے۔ روزے دار کا ماتھا بتاتا ہے اس کو روزہ ہے، قسم سے۔ عید والے دن جب پہلی صفوں میں آپ بیٹھتے ہیں نا تو ماتھا بتاتا ہے، یہ ایویں ہی آیا ہے۔ اور جو کچھ لے کے آیا ہوتا ہے اس کا ماتھا بتاتا ہے، یہ کچھ لے کے آیا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہائے ہائے ہائے، ایتھو پتہ لگ سی، ایتھو اللہ فرما دینا، ایتھو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ روزے دار۔ فرشتے کہیں گے روزے داروں کا وہ دروازہ داخل ہو کے جنت میں چلا جا، وہ صرف تیرے لیے دروازہ ہے، وی آئی پی دروازہ۔ ہر شے متھیاں تے لکھی ہو، پوچھنا نہیں پڑے گا تو نے گناہ کون سا کیا، گناہ بھی متھے پہ لکھا ہوگا۔ سیاڑوں نے کہا ہے اچھا یہ بھی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ وہ سیاڑے جبے کبے والے ہوں، کبھی کبھی گودڑی میں لال چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے، لیکن وہ اتنا سیاڑا ہوتا ہے کہ قیامت کی اور جنت کی بات کر جاتا۔ ایک مجذوب گزرے حضرت بہلول، ہارون رشید ان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، تھے مجذوب۔ ایک دن ہارون رشید نے اپنی چھڑی اسے پھڑائی، بہلول یہ جس دن مجھے ضرورت پڑی نا میں مانگ لوں گا، اپنے پاس رکھو، یا مجھے یاد کرا دینا جس دن ضرورت پڑے۔ حضرت بہلول نے چھڑی سنبھال کے رکھ لی۔ جب ہارون رشید کی موت کا وقت آیا تو حضرت بہلول پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا بادشاہ سلامت، سنا ہے بڑے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی تیاری کی ہے؟ پہلے تو آپ کسی چھوٹے سے ملک پہ چڑھائی کرتے تھے تو فوجیں بھیجتے تھے، پہلے ہاتھی جاتے تھے، گھوڑے جاتے تھے، کھانے کا سامان جاتا تھا، تمبو جاتے تھے، لوٹے جاتے تھے، برتن جاتے تھے، پلیٹیں جاتی تھی، آپ کی بیویاں بھی تیار ہو کے جاتی تھی۔ میں نے سنا ہے یہ بہت لمبا سفر ہے، تو اس کی کو تیاری کی ہے؟ تو ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا بہلول تیاری تو کوئی نہیں۔ تو بہلول وہ چھڑی اٹھا کے لے آیا، کہا بادشاہ سلامت، میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھی، آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اس کو ساتھ لیتے جائیں، کام آ جائے۔ دریائے دجلہ کے کنارے حضرت بہلول بیٹھے مٹی کے گھر بنا رہے تھے، جیسے بچے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں۔
हारून रशीद और मलका जुबैदा दोनों सैर करते हुए दरिया दजला के करीब से गुजरे तो हजरत बहलोल मकान बना रहे हैं। जुबैदा ने पूछा, बहलोल क्या बना रहे हो? कहा जन्नत के महल बना रहा हूं। कहा कीमत कितनी है? कहा 1 दिनार। उसने 1 दिनार निकाला, कहा बहलोल ये मेरा हो गया। कहा जी आपका हो गया। रात को मियाँ बीवी घर गए, हारून रशीद भी सोए, जुबैदा भी सोई। तो हारून रशीद सोते सोते जन्नत में जा पहुंचा तो जन्नत में एक महल देखा। तो उस महल के अंदर घुसने लगा तो फरिश्तों ने घुसने नहीं दिया। कहा कि भाई ये नाम नहीं देखते हो क्या लिखा है? ये लिखा है जुबैदा का महल है। हारून कहने लगा वो मेरी बेगम है। कहा नहीं, उसने खरीदा है, इजाज़त होगी तो तुम जाना, ये खरीदी हुई चीज़ है। हारून रशीद सुबह उठा तो अकल आई कि कल मेरी बीवी ने 1 दिनार में जन्नत का महल खरीदा था। दूसरे दिन बीवी के लोग लेकर फिर दरिया दजला के किनारे पे गए तो हजरत बहलोल फिर मिट्टी के घर बना रहे थे। तो हारून रशीद ने कहा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत के महल। कीमत कितनी? कहा 10,000 दिनार। कहा कल तो तुमने 1 दिनार में बेचा, आज 10,000। कहा कल बिन देखा सौदा था, आज देखा हुआ सौदा है। जोर से नहीं कह सकते हो सुभान अल्लाह। देखा हुआ सौदा है। कल भी मुझसे एक दोस्त पूछ रहा था रोज़े के बारे में। मैंने कहा अल्लाह की कसम है जिसने चखा नहीं उसको क्या पता रोज़ा क्या है। अनवर लटोर आम आपने कभी चखा ही ना हो तो आपको क्या पता कि अनवर लटोर का ज़ायका क्या होता है। आपने चौसा आम कभी चखा ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा चौसे आम का ज़ायका क्या है। हमने चूंकि चखा नहीं। रोज़ा क्या है? जिन्होंने चखा था ना, तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुझे पता चले आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। तवज्जो है, जिन्होंने रोज़े का मज़ा चखा था ना, रोज़ा रख के जब मक्का फतह करने के लिए मदीने से पैदल चले, 400 साढ़े 400 किलोमीटर का फासला, रोज़े की हालत में, तपता हुआ सहरा, अरब की गर्मी, लू। शाम को इफ्तारी का वक्त आता था तो मेरे नबी एक एक खजूर का दाना 2-2 बंदों में तकसीम करते। और कभी कभी ऐसा मौका भी आया कि एक खजूर का दाना 3-3 को तकसीम हुआ। एक ने चूसी तो दूसरे को दे दी, दूसरे ने चूसी तो तीसरे को दे दी, फिर टुकड़े करके बांट के तीनों ने खा लिए। रोज़ा खुल गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मज़ा चखा हुआ था। हुजूर ने इजाज़त भी दे दी, बाबा सफ़र है, जो छोड़ सकते हो छोड़ो, जो रख सकते हो रखो। जिसने चख लिया हो। कभी कभी मुझसे भी दोस्त पूछते हैं, बात भी होती है कि यहाँ 2-3 महीने मक्के मदीने क्यों जाते हो? तुमने मज़ा चखा नहीं, तुमने मज़ा चखा नहीं। हमसे पूछो जिन्होंने चखा है। जिन्होंने चखा है उनको पता। सियाणों ने बात फिर वहीं आई। सियाणे कहते हैं इंसान 2 चीज़ों का मुरक्कब है, एक को जिस्म कहते हैं, एक को रूह कहते हैं। ऐसे ही है ना। रूह पड़ती है तो फिर सांस आता है, सांस को दम कहा जाता है।
عربی میں خون کو بھی دم کہا جاتا ہے. جب دم آتا ہے تو ہم آدم بنتے ہیں. پہلے ہم لوتھڑا ہوتے ہیں اور پھر یہی آدم 40 سال 50 سال 60 سال آدم رہتا ہے. جب روح نکلتی ہے تو پھر کوئی یوں نہیں کہتا کہ قاری صاحب نہیں آئے، پھر ہر کوئی کہتا ہے باڈی ملی ہے کہ نہیں ملی، میت آئی ہے کہ نہیں آئی. پھر کوئی نہیں کہتا پیر صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے، پھر کوئی نہیں کہتا ابا جی آئے ہیں کہ نہیں آئے، پھر کوئی نہیں کہتا امی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، پھر کوئی نہیں کہتا میرا امام صاحب آیا ہے کہ نہیں آیا، پھر کوئی نہیں پوچھتا. ہر کوئی پوچھتا ہے باڈی آئی ہے کہ نہیں. یہ دو چیزیں رہتی ہیں تو آپ آدم ہوتے ہو. جسم مٹی سے بنتا ہے. بولو جسم، یہ مٹی کی چیز ہے، پھر یہ مٹی میں ہی چلی جاتی ہے. روح اوپر سے آتی ہے، روح پھر یہ اوپر ہی چلی جاتی ہے. مومن کی جب روح جاتی ہے نا، حدیث میں ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات 7 آسمانوں کو پار کر گئے، کیا طریقہ تھا؟ ہر ایک آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، جبرائیل امین نے، حضور ساتھ ہیں، چوکیدار دروازے والا فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ میں کہا جبرائیل ہوں. تیرے ساتھ کون؟ کہا محمد الرسول اللہ. کیسے آئے؟ کہا اس نے بلایا. زور سے بولو، کیسے آئے؟ حضور نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں معراج پہ گیا. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ محمد معراج پہ گئے. قرآن نے بھی کہا اللہ لے گیا، مصطفیٰ نے بھی کہا میرا خدا مجھے لے گیا. دروازہ کھل گیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اسی طرح جب مومن کی، آدم کی، مومن کی روح جاتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان والا فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ فلانا ہوں. کہاں جانا ہے؟ فلانے مومن کی روح لے کے جانا ہے. کہاں لے کے؟ ملائے اعلیٰ میں. کس نے کہا؟ اس نے کہا ہے. زور سے سبحان اللہ تو کہہ. دروازے کھلتے جاتے ہیں، مومن کی روح چلتی جاتی ہے، وہ ملائے اعلیٰ تک چلی جاتی، اس لیے کہ وہاں سے آئی تھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرا سونا نبی تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو جواب دے دو کہ روح میرے اللہ کا ایک امر ہے، میرے اللہ کی ایک نشانی ہے. وہاں سے آتی ہے، وہاں چلی جاتی. جسم کی غذا بھی یہاں سے بنتی ہے. یہ زمین کا ہے، زمین کی چیزیں کھائے، کدو کھائے، ٹنڈے کھائے، کریلے کھائے، بھنڈی کھائے، یہ زمین کی چیزیں کھائے. سمندر بھی زمین پر ہے، سمندر کی چیزیں کھائے، جنگل بھی زمین پر ہے، جانور کھائے، سب کچھ کھائے. یہ زمین کا ہے. زمین کا کھائے گا، زمین پہ ہی نکال دے گا، پھر یہ ایک دن زمین میں چلا جائے گا. یہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی بھی یہیں سے بنتی ہے، اس کا علاج بھی یہیں سے ہوتا ہے، اس کے ڈاکٹر بھی یہیں ہیں، اس کے ہسپتال بھی یہیں. روح اوپر سے آتی ہے، روح کا کھانا پینا بھی اوپر سے آتا ہے، روح کا علاج بھی اوپر سے آتا ہے. تمہارے 2 ڈاکٹر ہیں، سن رہے ہو؟ ایک ڈاکٹر زمین کا ہے، ایک ڈاکٹر تو اڑوتے بیٹھا ہے. یہ ڈاکٹر تمہارے یہ اس کا علاج کرتے ہیں. علاج ہوتے نہیں ہیں ان سے.
ایک بیماری کا علاج کرانے جاؤ تو دوسری لگا دیتے ہیں، دوسری کا علاج کرانے جاؤ تو تیسری لگا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک تھیلا دوائیوں کا پکڑ لیا نا تو پھر ساری زندگی دوائی ہی دوائی۔ ان کو خود پتہ نہیں یہ بیماری آئی کہاں سے۔ کبھی کبھی مشینوں کے ذریعے بھی چیک کریں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ جو روح اوپر سے بھیجتا ہے نا، وہ روح کی ایک ایک رگ کو، بیماری کو جانتا ہے یہ کہاں سے آئی ہے، پھر وہ علاج بھی اسی کا کرتا ہے۔ سیاڑوں نے کہا ہے، توجہ دینا میری اس بات پر، کہ روح جب بیمار ہوتی ہے تو روح کا سب سے پہلا علاج روزہ ہے۔ زیادہ کھانے سے جسم بنتا ہے، تھوڑا کھانے سے روح بنتی ہے۔ اب یہ دونوں میں فرق ہے۔ زیادہ کھاؤ جان بن جائے گی، بیماریاں بھی آئیں گی۔ جس نے جسم کو بنایا، پہلوان جتنے ساری زندگی کھاتے پیتے ہیں نا، شام جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کے گوڈے دیکھا کرو، چل نہیں سکتے بیچارے، وہ پھر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہوتے، اس لیے کہ غذا گھٹ گئی۔ روح تھوڑا کھانے سے بنتی ہے اور روزے سے بنتی ہے، کیونکہ روزہ بھی اوپر سے آیا ہے، روح بھی اوپر سے آئی ہے۔ اوپر جو فرشتے ہیں نا وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک۔ جبریل بھی نہیں کھاتا، میکائیل بھی نہیں کھاتا۔ ہمیں تھوڑا کھلا کر، روزے رکھا کر، اللہ پاک کہتے ہو ویسے فرشتہ تو تمہارا نوکر اور خادم ہے، جبریل بھی تمہارا خادم ہے، تسی کیوں تلے لگ گئے ہو؟ روزے رکھو، جبریل تو بھی آگے ہو جاؤ۔ جبریل کو جانتے ہو، فرشتوں کو جانتے ہو، جانتے ہو نا، ایمان میں پڑھا ہے نا، آمنت باللہ، زور سے زور سے، مجھے پتہ چلے آپ کو آتی ہے، زور سے، آمنت باللہ۔ پچھلے جمعے اللہ پر ایمان پر بات کی تھی، وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر کیا ایمان؟ اللہ کی وہ ایک مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں ہیں، اللہ کے بندوں کے گھروں کی خدمت پہ ہیں، اللہ کے بندوں کے جانوروں کی خدمت پہ ہیں، اللہ کے بندوں کے کھیتوں کی خدمت پہ ہیں، وہ اللہ نے خدمت پہ لگائے ہیں۔ کہنے کو لوگ کہتے ہیں فرشتہ پاک ہے، نورانی ہے، لیکن قرآن و سنت کہتی ہے جتنے نورانی تم ہو وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا نور والا نبی دیا ہے، میں نے تمہیں قرآن جیسی نور والی کتاب دی ہے، میں نے تمہیں رمضان جیسے نور والا مہینہ دیا، تم ان سے بہتر ہو۔ پہلا سپارہ ہے قرآن کا۔ اچھا کچھ قومیں ایسی ہیں جو جبریل کو نہیں مانتی، پتہ ہے؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے تو انو روزہ زیادہ لگا ہے، میں تو شہری بھی سکی روٹی کھانا، میں تو بول رہے ہیں، بیمار بھی ہیں تو بول رہے ہیں، اور تسی تے پراٹھے کھا کے آئے ہو، چھاچی تے ساڑھے روزے میں چوری کھاندے ہیں۔ ہاں ہاں، توتے نو کی آخ دن مٹھو توتا چوری کھانی ہے، تسی سارے مٹھو توتے ہو، اللہ کے مٹھو، اللہ تمہیں چوری کھلاتا ہے۔ یہ میں بڑا پیار کرتا ہوں چاچیوں سے، کہتا ہوں اللہ کی قسم، ایک تو وہ توتے ہیں نا، وہ نہیں، تسی اللہ دے مٹھو توتے ہو کہ اللہ تمہیں صبح دیسی گھی میں
رمضان سے پہلے جو بھی چھج سے آ رہا ہوتا ہے 5-5 کلو دیسی گھی لے کے آتا ہے, مکھن لے کے آتا ہے. اور کی کر سے استاد جی چوری کھا سانا تے کدے کسی نو نہیں آیا بھی ایک پاؤ استاد جی نو بھی دے دے وہاں اوتھے کسٹم والے نو پیسے بھی دے سن, قانون میں منع نہیں, لیکن وہ بھی چور کھڑے ہیں. اللہ 10,000 دے. اگلے دن ایک بندہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا جی 1,20,000 روپیہ دے کے آئے ہیں, وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. وہ کی لے کے آئے ہیں؟ استاد جی مکھن بھی ایسی, دیسی گھیو بھی ایسی, مکھو بھی ایسی, مٹھائیاں بھی ہے, پھل. تے کل میں نو ملیا تے میں کہو تینوں شرم نہیں آئی اتنا لے آئے کوئی ایک پاؤ میں نو بھی آ دینا. پرانے زمانے میں آج تو 25-30-40 سال پہلے دیہاتوں میں جب ہم حافظ تراویح پڑھاتے تھے, میں اپنے گاؤں میں جب پڑھاتا تھا تو یقین جانے کہ شام کو ایک ایک گھر سے آدھا کلو دودھ آتا تھا قاری صاحب کے لیے, دودھ کہ گلا تر و تازہ رہے. ہوں تو سانو پانی بھی کوئی نہیں پوچھتا, تواڈے وس پہ گیا تسی پانی بھی نہیں پوچھتے ہو. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دسترخوان سے اس وقت اٹھ جاؤ جب تھوڑی بھوک رہتی ہو. تھوڑا بھوک کو چھوڑ کے اٹھو, پھر دیکھو دن کیسا گزرتا. یہ پتہ نہیں چوری دے نال نال آج کل شام نو پکوڑے سموسے کتھوں آ گئے, کیڑے قرآن چہنتے کیڑی حدیث, سانو نہیں پتا. سموسے کے بغیر افطاری نہیں, پکوڑے کے بغیر افطاری نہیں. میرے پاک نبی نے تو کدے نہ سموسے کھا دے نہ پکوڑے کھا دے. کھجور, سبحان اللہ, کھجور کھانے کا کام بھی دیتی ہے, فروٹ کا کام بھی دیتی ہے, صحت کو بھی فائدہ, ایمان کو بھی فائدہ. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تواڈے بارے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بھی کھجور کی طرح, ہمیں مثال کھجور کی طرح دی ہے حضور نے. سکا نظر آتا ہے, خشک نظر آتا ہے, لیکن پھل بڑا میٹھا دیتا ہے. تے اسی تے جڑے خشک نظر آنے ہیں پھل بھی خشک دینے ہیں. سیانے کہتے ہیں روزہ روح کو بناتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ دینا, آخری ٹائم وقت ہو رہا ہے, میں بات پوری کروں. ہر نبی پر روزے رہے, کہو ہر نبی پر, ہر نبی پر. حضرت آدم علیہ السلام پر 13, 14, 15 چاند کی ہر مہینے کے 3 روزے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ روزہ رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 روزے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 مہینے کے روزے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مہینے کے روزے تھے. یارو کچھ تے ہے نا روزے دے اندر کہ جیڑا اللہ پاک اپنے ہر نبی نو روزے دے رہا. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے, جنت کے میوے, جنت کا موسم, جنت کی نہریں, جنت کی شرابیں, جنت کا پانی, رنگ, روپ, جوانی, صحت. آپ بھی انشاءاللہ جب جنت میں جاؤ گے تو ایسے ہوگے, نہ کبھی بیمار, ناک بھی کبھی نہیں بہے گی, جنت میں کبھی کھانسی بھی نہیں آئے گی, کبھی زکام بھی نہیں ہوگا, کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے, نہ کوئی ڈاکٹر دیکھنے کی ضرورت پڑے گی, نہ ٹیکے لگوانے کی ضرورت پڑے گی. رنگ, روپ, حسن, جمال, اس لیے کہ جنت کا موسم.
جب آئے نا زمین پہ تو آب و ہوا لگی ہندوستان کی. سرندیپ ہندوستان میں آئے تھے بابا آدم علیہ السلام جب اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا. رنگ کالا ہو گیا. آپ اور میں بھی جب پاکستان جاتے ہیں نا تو واپس آتے ہیں نا تو اصلی رنگ اپنا نظر آتا ہے ہمارا. یہاں چونکہ ٹھنڈے موسم میں رہتے ہو آب و ہوا میں رنگ چڑھتا ہے, وہاں سارے کالے ہو کے آتے ہو, بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے پاکستان ہو کے آیا ہے. ایک دن کہیں پانی میں بابے آدم نے اپنا رنگ دیکھ لیا, چہرہ دیکھ لیا, رونے لگ گئے. کہا اللہ جنت چیڈا سونا سا. ویسے ہی نبی سونا ہوتا ہے. کہو نبی, زور سے بولو. نبی سونا ہوتا ہے, نبی کا ہر کام سونا ہوتا ہے, نبی کا ہر عمل سونا, نبی کی چال سونی, نبی کی ڈھال سونی, نبی کی گفتگو سونی, نبی کی ٹوپی سونی, نبی کی پگڑی سونی, نبی کا ناک سونا, نبی کی آنکھاں سونیاں, نبی کے ہاتھ سونے, نبی کا گھر سونا. نبی تو ہوتا سونا ہے, لیکن رنگ دیکھا پانی میں, شیشے تھے نہیں, پانی میں نظر آیا تو رونے لگ گئے. کہا اللہ وہ حسن و جمال جو جنت میں تھا. کہا میرا آدم مہینے میں 3 روزے رکھ. روزے رکھنا تیرا کام, جنت والا حسن تجھے دینا میرا کام. رکھ. اللہ کتنے روزے رکھوں؟ کہا چاند کی 13, 14, 15, جنہیں شریعت نے کہا ایام 20 سفید رنگ والے دنوں کے روزے. باب آدم نے 3 روزے رکھے. چوتھے دن پھر پانی میں چہرہ دیکھا تو وہی جنت والا چمکتا نظر آیا. معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رنگ بھی سونا کرتا ہے. اچھا آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہو وہ کبھی روزے کی حالت میں بھوک سے مر گیا ہو؟ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو ایمان سے کہے روزے کی حالت میں کوئی بھوک سے مر گیا ہو؟ زیادہ کھانے والے مرتے ہیں نہیں. آج کل بیماری بھی اسی سے لگ رہی ہے. یہ جتنے تم لوگ چرگے کھاتے ہو اور یہ بی بی کیو ہیں, سب بیماریاں سب بیماریاں سب بیماریاں. بیماری لگتی ہے یہاں سے. سیانے کہتے ہیں بھوک اس زمین پر, توجہ دینا, بھوک اس زمین پر یہ میرے اللہ کی غذا ہے. دنیا میں جتنے بڑے ولی گزرے فاقوں سے ولی بنے, پیٹ بھر کے کوئی ولی نہیں بنا. اے اج کل دے پیر پیٹو نے اے شف والی سرکار کھا کھا کے ڈھڈ چیروں تے اندر سے وہ چربیاں نکلیں گی نا ان کے حرام کی. پرانے اولیاء 40 دن کا فاقہ, 30 دن کے بعد صرف مسواک کرتے تھے. 40 دن کا فاقہ, اس لیے کہ فاقے سے انسان کو خدا ملتا ہے. کیوں؟ جب زیادہ کھاتے ہو تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو, غرور آتا ہے, تکبر آتا ہے, وڈیائی آتی ہے, دوسرے کو مارنے کو دل کرتا ہے, زمین پہ پاؤں پٹک کے چلتے ہو, میں نے آج یہ کھایا ہے, میں نے آج یہ کھایا ہے, اپنے آپ کو دیکھتے ہو. جب بھوک آتی ہے پھر خود نظر نہیں آتا, پھر خدا نظر آتا. پھر خدا نظر آتا ہے بندے کو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 3 مہینے میں گھر کے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی. لیکن دنیا میں سب سے بڑے پہلوان تھے میرے پاک نبی, سب سے بڑے بہادر تھے میرے پاک نبی. 3 مہینے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی. اما ایسا کہتی ہیں آ گیا تو کھا لیا, نہ آیا تو کھجوریں کھا لی.
زمزم پی لیا, گزارا ہو گیا. ایک اللہ والے نے پوچھا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ توجہ دینا اللہ والوں کی باتوں پہ. ایک اللہ والے نے پوچھا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کہا آ جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں آتا تو صبر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو کتوں والا کام ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیسے گزارا کرتے؟ کہا آتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں, نہیں آتا تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. زور سے نہیں بولے, زور سے نہیں بولے. آتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں, نہیں آتا تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جو بھوک میں مزہ ہے نا, اور بھوک بھی اللہ کے لیے ہو, ڈائٹنگ کے لیے نہ ہو, اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جب بھی کوئی کام کرو گے, کھاؤ بھی تو اللہ کے لیے, بھوکے بھی رہو تو اللہ کے لیے. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ صحت کے لیے اچھا ہے. یہ بھی سیاڑا ہے, اپنے آپ کو سیاڑا کہتا ہے. جس طرح موٹر سائیکل کی, گاڑی کی 1 مہینے کے بعد اوور ہالنگ کراتے ہو, 1 مہینہ بھوکے رہ لو, اندروں کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے, صفائی ہو. ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے. سوشلسٹ ذہن کا آدمی کہتا واہ روزہ از ویری نائس, آل از ایکول, سب برابر ہوتے ہیں. سوشلسٹ تو یہی نا. لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا جو لیڈر ہوتے ہیں سوشلسٹوں کی, ان کی جائیدادیں کتنی, غریب کو کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے رہو. وہ کہتا ہے روزہ بڑی مزیدار چیز ہے کہ غریب کی غربت کا احساس دلاتا ہے, بھوکے کی بھوک کا احساس دلاتا ہے, پھر پیسے والا بھی چند دن بھوکا رہتا ہے تاکہ ہم سارے ایکول ہو جائیں, برابر ہو جائیں. فوجی کہتا ہے روزہ بڑا اچھا ہے, لڑائی کی ٹریننگ ہوتی ہے, کتنے دن چنے کھا کے گزارا کرتے ہیں, کھانا پینا نہیں ملتا, کبھی کبھی تاروں کے نیچے سے لیٹ کے گزرنا پڑتا ہے, پانی میں تیر کے دریاؤں کو کراس کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی بہترین ایکسرسائز, وہ اسے ایکسرسائز سمجھتا. لیکن سب سے بڑے سیانے میرے پاک نبی. بابا کھڑا ہو, یہ رومال لے, اوپر بھی نیچے گھومتا جا, ایک لائن میں زکوٰۃ, صدقات, خیرات. پہلے آپ نے مدرسے کی امداد کی, یہ کوئی ساتھی خالی نہ رہے. ایک ساتھی کوئی اور ساتھ ہو جائے, تو ساتھ ہو جائے, دونوں ہو جاؤ. زکوٰۃ, صدقات, خیرات, مدرسے کا تعاون نہیں. توجہ میری طرف. میں نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ توجہ ادھر بھی رکھنی ہے. سارے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے جاؤ, پہلے ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ. میں ویکھ رہے ہیں خالی کیڑا بیٹھو ہو سی, کیڑا پاندا ہے تے کیڑا نہیں پاندا. میں نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ توجہ ہے. کہا یہ اللہ سے ملنے کا ایک راستہ ہے. زور سے کہو, اللہ سے ایک ملنے کا. روزے دار 2 وقتوں میں اللہ سے ملتا ہے. توجہ, دل کی آنکھوں سے لکھا, ان آنکھوں سے نہیں, ان آنکھوں سے لکھا قیامت کے دن ہوگی, لیکن دل کی آنکھوں سے اس دنیا میں بھی اللہ سے لکھا ملاقات ہوتی ہے. روزہ اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ ہے. جب شام کو دسترخوان پر بیٹھتے ہو نا, پہلا لقمہ جب منہ میں جاتا ہے, ایمان سے جتنے بیٹھے ہو بتاؤ کیفیت کیا ہوتی. جب روح افزا کا ٹھنڈا 1 گھونٹ پانی اندر ڈالتے ہو, شربت کا 1 گھونٹ اندر لیتے ہو, پانی کا 1 گھونٹ اندر لیتے ہو, کھجور کا 1 دانہ, کیا کیفیت ہوتی ہے. اوے اللہ کو سامنے نہیں آتا. ان کیفیتوں میں میرے اللہ چھپا ہوا ہوتا. اس مٹھاس میں, اس چاشنی میں, اس مزے میں. میں پرسوں بیٹھا رو رہا تھا افطاری کے ٹائم. یقین جانے ہمارا کیا لنگر ہوتا تھا افطاری کے وقت. 100-200 آدمی روزہ کھولتا تھا.
जमात से नमाज होती थी। जहाँ कोरोना ने बला डाली वहाँ दूसरी ये बला भी कि मैं खुद फंस गया कि अब मैं मदरसे के लिए चंदा करूं या इफ्तारी के लिए चंदा करूं, इसलिए कि इफ्तारी के लिए भी तो चंदा चाहिए। रोज़ का 2-4 हज़ार डॉलर कहाँ चला जाता है, फिर मांगना मुझे पड़ता है। मैं ना तो मांगने के लिए हूँ ना मैं तवीज़ों के लिए। लोग तवीज़ के लिए आते हैं या फिर मैं मांगता रहूँ। अल्लाह के बंदो मुझसे कुछ लो। मुझे जो अल्लाह ने ख़जाना दिया है, मैंने कुछ अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, वो मुझसे कुछ लो। लेकिन इसलिए अब अकेला 2 बंदे हम 4 शाम को रोज़ा खोलते हैं। तो कल परसों बैठा, आंसू निकला कि अल्लाह लंगर चला गया। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अटक के थे, छज के साथी जानते होंगे। बड़ा लंगर था उनका, बड़ा लंबा दस्तरखान था। सहरी में नाश्ते में भी उनके पास 50-60 बंदा नाश्ते में मेहमान होता था। तो सारा खाना उनकी घरवाली बनाती थी। मेरी भी घरवाली जब थी तो मेरा घर का लंगर था। उलमा आते हैं, इमाम आते थे काबे के, मदीने के, खाना मेरे घर पकड़ा है। हज़रत शेखुल कुरान की एक दिन अहलिया फौत हो गई तो दूसरे दिन दस्तरखान पर बैठे रो रहे हूँ। शागिर्दों ने कहा हज़रत क्यों रो? कहा मेरा दस्तरखान बंद हो गया। मैं भी कभी कभी घरवाली को याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ, मेरा दस्तरखान बंद हो गया। मेरे घर में इतनी औरतें आया करती थीं, यहाँ मेहमान आते थे, घर से पक के आता था। अब ना कोई घर में आता है ना कोई यहाँ आता है, इसलिए कि लंगर बंद हो गया। कोई औरत सखी होती है जिनके सदके अल्लाह घर चलाता। दुआ करो अल्लाह तुम्हें घरों में बीवियाँ ऐसी दे कि जिनके सदके तुम्हारे लंगर दस्तरखान चलते रहे। हमारा वो इफ्तारी का बंदोबस्त ख़त्म हो गया, वो जो बरकतें होती हैं। अब मैं बात कर रहा था बरकत की, ऊपर नहीं गए हो। हाँ अभी आप जवान हो, अल्लाह आपको अभी ऊपर ले भी ना जाए, अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र रहे, ज़मीन पे रहो। वो जो एक होता लहजा है। अच्छा अल्लाह जब भी किसी को मिलता है ना, होता एक लहजा है, ये याद रखना। रहमत का भी कभी कभी ना एक झोंका, एक लहजा मिलता है बंदे को। कभी कभी उसकी रजा जो बंदे पे आती है ना, ये नहीं कि सारा दिन बारिश, एक लहजा मिलता है बंदे को। लहजे में ही इंसान बहुत से बहुत कुछ बन जाता। खाली होता है तो रहमत झोली में आ जाती, और कभी एक लहजा ऐसा होता है कि झोली रहमत से भरी हुई है, खाली हो जाती। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौका तो वो होता, इस मौका को ज़ाया न करना, मज़े ले लेके। वही हम तो इफ्तारी पे ऐसे टूट पड़ते हैं जिस तरह पता नहीं हमने कभी खाया नहीं या बाद में हमें मिल रहा नहीं। मज़े से एक खजूर लेके देखो अल्लाह के पाक नबी कैसे खाते थे। सुनो, अल्लाह के पाक नबी खजूर को तोड़ते थे, उसके 2 हिस्से करते थे, गुठली निकालते थे, फिर उसे नोश फरमाते थे। 3 खजूर खाते थे आराम से। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे, लस्सी भी, और फिर दुआ करते थे कि अल्लाह ये जो मेरी रगें सूख गई थी सारा दिन, तूने करम कर दिया, ये तर हो गई। ये सिर्फ जो हम दुआ करते हैं सिर्फ ये दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु, बल्कि हमारे यहाँ तो कई बंदे ऐसे भी होते हैं उनको दुआ भी भूल जाती है जल्दी जल्दी। अच्छा जी अगर 2 आदमियों के आगे एक प्लेट रख दो तो वो पहले देखता है बोटी केड़े पासे गए, वो अपने पासे करन दी पहले ही कोशिश कर ले सी। दुआ भी नहीं होती, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम खा के रोज़े की हालत में सबसे बड़ी दुआ की कबूलियत का वक्त इफ्तार का वक्त है। अल्लाह उस वक़्त की दुआ को ज़रूर कबूल करता है
ओए कभी दुआ कर लिया करो, कभी दुआ कर लिया करो, कभी दुआ कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, कभी कभी खजूर में कीड़ा भी होता है, पानी नोश फरमाते थे, फिर अल्लाह मेरी ये जो रगें सूख गई थी ये तर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी खजूर खा कर कहा है अल्हम्दुलिल्लाह? उतो आ गए तेल वाले पकोड़े, तेल वाले समोसे, फिर वो क्या कहते हैं, वो शरियानें बंद नहीं होंगी तो क्या होगा? ये अल्लाह की लिका का वक्त होता, अल्लाह बंदे के गले में आता है। मैं रात ही तरावी के बाद दर्स जो हम पढ़ते हैं मंजर दर्स दे रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जबल तूर के करीब से गुजरे ना, अपनी बीवी बच्चों लेके, बकरियों को लेके, तो अल्लाह ने जबल तूर से आवाज़ दी, मूसा है ना, आग रोशन नजर आई, तो हज़रत मूसा लेने तो आग गए, लेकिन वहाँ देखा कि दरख्त सब्ज़ है, लेकिन दरख्त सब्ज़ के अंदर से रोशन आग है, और जैसे आग बढ़ती है दरख्त और ज़्यादा सरसब्ज़ हो जा। तो हज़रत मूसा हैरान है, तो अंदर से, आग के अंदर से आवाज़ आई, इन्नी अना रब्बुक, मूसा मैं तेरा रब हूँ। ज़ोर से कहो सुभान, मूसा मैं तेरा रब हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम आहा हा हा सुनकर बेकरार जो है, कहा लब्बैक 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 लब्बैक, मेरा अल्लाह मैं तेरी आवाज़ को तो सुन रहा हूँ, तू है कहाँ, तू नज़र नहीं आ रहा। आवाज़ आई, मूसा तेरे ऊपर भी मैं, तेरे नीचे भी मैं, तेरे बाएं भी मैं, तेरे दाएं भी मैं, तेरे आगे भी मैं, तेरे पीछे भी मैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा अंग अंग, मेरा बाल बाल, मेरा रंग रंग ऐसे खड़ा हुआ कि मैं अपने जिस्म के एक एक बाल से आवाज़ सुन रहा था, जैसे कह रहा हो इन्नी अना रब्बुक। ओ मेरा भाई, इफ्तार के वक़्त पानी इस मज़े से पी कि पानी के अंदर से आवाज़ आए, इन्नी अना रब्बुक। खजूर ऐसे खा मजे लेके कि खजूर के दाने से आवाज़ आए, इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब, मैं तेरा रब। उस वेले के जी मेरा अल्लाह, तू वैसे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं तेरी आवाज़ को अपने पास सुन रहा हूँ। कुरान ने जहाँ रोज़ों के मसले बयान किए, दरमियान में आयत आई, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजिबू। ए मेरा महबूब, तेरे मेरे बंदे तुझसे पूछते हैं हमारा अल्लाह हमसे कितना करीब है, इनसे कैफ इन्नी करीब, तुहाडे सदन विच देर हो सकती है, मेरे नेड़े आउण विच देर नहीं हो सकती। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस दफ़ा हमने ख़त्म जो है इंशाअल्लाह ये अगले हफ्ते वाले दिन रखा है, कल नहीं, अगला हफ्ता 20वां, हाँ 30 तारीख होगी, चूँकि छुट्टियां हैं ईस्टर की, तो ईस्टर की छुट्टियों में हमने ख़त्म कुरान का प्रोग्राम रखा है ताकि आप आसानी के साथ कसरत से आ सकें। हफ्ते का दिन होगा, रात इतवार की होगी, सेहत रही, तंदुरुस्ती रही, अल्लाह ने ईमान सलामत रखा, हस्ब आदत पुराने रिवाज के मुताबिक तकरीर एक बेहतरीन सोची हुई है उस रात की। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा, आप सारे आएँ, दुआ भी होगी, बयान भी होगा, और अगला जुमा इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी रही, चूँकि हज़रत अली, हज़रत आयशा, इन दोनों बड़ी हस्तियों की वफ़ात के दिन हैं। हज़रत अली पर पिछला रमज़ान में बयान कर चुका हूँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बयान मेरा रह गया था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला जुमा हज़रत आयशा पर, चूँकि हमारी अम्मा हैं, उनका इंतकाल भी इसी रमज़ान के महीने में हुआ, 17 रमज़ानुल मुबारक। जंग बदर भी रमज़ान में हुई 17 रमज़ानुल मुबारक को, हज़रत अली की शहादत भी रमज़ान में हुई। तो
باتیں تو بہت ساری ہیں رمضان کی، لیکن زندگی رہی تو اگلا جمعہ آپ وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اپنی اماں کی شان سن سکیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔